أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کا 21واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن پر سب دنیا کو اس وقت یہ جلسہ اور یہ خطبہ جس جلسے کا آغاز ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا میں ایسی جماعتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن میں پہلے امتحانات موجود نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے لگوائے جا چکے ہیں، اور ایسے احمدی گھروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جہاں پہلے امتحانات موجود نہیں تھے مگر اب لگوائے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ انتظام بہت محدود ہے اور جماعتی تقاضے بہت زیادہ وسیع ہیں. اس سلسلے میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا، لیکن پہلے مجھے ایک اور اعلان بھی کرنا ہے کہ آج ہی جماعت احمدیہ گواٹے مالا کا 8واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے، جو 3 دن یعنی 27، 28 اور 29 جون تک جاری رہے گا. انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ اپنے خطاب میں ہمیں بھی شامل سمجھیں. در حقیقت میں تو جب بھی کسی جماعت سے خطاب کرتا ہوں تو سب دنیا کو شامل سمجھتا ہوں، اگرچہ بعض اوقات مقامی تقاضے پیش نظر رہتے ہیں مگر ویسے ہی یا ان سے ملتے جلتے تقاضے سب دنیا میں ہیں. اور چونکہ سب دنیا کی جماعتیں یا کم سے کم ان کا ایک بڑا حصہ میرے پیغامات کو یا میرے خطابات کو براہ راست سن رہا ہوتا ہے، اس لیے اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ کسی ایک جماعت کے مقامی تقاضوں ہی پر بات ختم کی جائے. مقامی تقاضے وقتی طور پر اوپر کے سامنے آتے ہیں مگر ویسے ہی تقاضے دنیا میں بھی ہیں، دنیا میں اور جگہ بھی ہیں. چنانچہ ابھی کل پرسوں کی ڈاک میں ایک خط ملا تھا جو ایک غیر احمدی دوست کا جو احمدی ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں تو جب بھی خطاب کرتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ جو مسائل دنیا کے احمدیوں کے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ گویا مجھے ان کے حال کی خبر ہے. دراصل کسی کے حال کی سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں. اور میں چونکہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں اور یہ سب دنیا میں قدر مشترک ہے، اس لیے بسا اوقات ہر سننے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گویا میں اسی سے مخاطب ہوں. بس آج کے خطاب میں اگرچہ میں مجلس کینیڈا جماعت احمدیہ کینیڈا کو بطور خاص مخاطب ہوں گا مگر گواٹے مالا بھی لازم اس میں شامل ہے اور دیگر جماعتیں بھی. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو روزمرہ ہم کہتے ہیں اور کرتے نہیں.
اور یہ عمل یعنی یہ فعل کہ انسان کہے اور کرے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے۔ ہم جب بھی نماز کا آغاز کرتے ہیں، جب بھی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے، جو دھتکارا ہوا شیطان ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان یہ سوچتا نہیں کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور وہ شیطان ہے کون اور کہاں بستا ہے، وہ کیسے میرے پاس آئے گا کہ میں اسے دھتکاروں گا۔ جو بات انسان بھول جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر وہ اس سے بیرونی شیطان مراد لیتا ہے، اور بیرونی شیطانوں کو ہمیشہ انسان دھتکارتا ہی ہے، لیکن اندرونی شیطان کی بات نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم نے نمایاں طور پر سب سے زیادہ اندرونی شیطان ہی کو پیش فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لباس پہ آتا ہے، ایسے بھیس بدل بدل کر آتا ہے، ایسی سمتوں سے آتا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں رہے ہوتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کا نفس اپنے نفس کے وجود سے واقف ہے، یہ اس میں پہلی مراد ہے ان آیات کی۔ شیطان نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تو نہیں کہ وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور خدا کی طرح اس دیکھنے میں اس کا شریک ہو گیا، مگر ہر نفس کا الگ الگ شیطان ہے جو اس کے اندر واقع ہے، اور وہ اندر سے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے اندر وہ شیطان بستا ہے اس کو پہچانتا نہیں جانتا کہ وہ کب اور کیسے اس پہ حملے کرے گا۔ بس یہ وہ حقیقت ہے جس کو نمایاں طور پر جماعت احمدیہ کینیڈا کو خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ میں آج ان سے مخاطب ہوں، اور سب دنیا کی جماعتوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سی خرابیاں میں نے دیکھی ہیں اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے والوں کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، مگر جس کا شیطان کوئی حرکت کر رہا ہے اسے دکھائی نہیں دیتی۔ بعض دفعہ جماعتی جھگڑوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نظام جماعت کی بے حرمتی کی، کھڑے ہو کر صدر سے یا امیر سے سخت بدتمیزی سے پیش آیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میں تو بڑے آرام سے ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور جو دیکھنے والے تھے انہوں نے اس کا شیطان دیکھ لیا تھا، ان سب نے یک زبان ہو کر اعلان کیا اور مجھے خطوط کے ذریعے بتلایا کہ یہ الزام بالکل درست ہے، اس شخص نے انتہائی بدتمیزی سے کام لیا، یہاں تک کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ ہم ضبط کریں اور اسے اٹھا کر مسجد سے باہر نہ پھینک دیں۔ اور وہ اصرار کر رہا ہے اور کہتا ہے اس جماعت میں تو پھر انصاف ہی کوئی نہیں، بالکل غلط بات ہے، مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں اپنے نفس کو جانتا ہوں، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھو قرآن کریم کی بات کتنی سچی ہے کہ انسان شیطان کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا، اس کے اندر بستا ہے پھر بھی نہیں پہچانتا، اور جب وہ اندر سے آواز دیتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی آواز ہے۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو غور اور عقل سے پڑھا کریں اور سوچا کریں کہ کس شیطان رجیم سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ وہ لوگ جو بیرونی طور پر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے دیکھ نہ سکیں؟ آپ تو ہمیشہ ان سے بچ کے چلتے ہیں۔ بس ان سے پناہ میں آنا کوئی خاص نیکی کی بات نہیں، وہ تو ایک قطعی فوری ایسی ضرورت ہے جو آپ کے طبعی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے، اور کسی نیک اور بد کا سوال نہیں۔ ہر شخص خواہ دہریہ بھی ہو، ایسے شیطان سے جو بیرونی شیطان اس پر حملہ آور ہو، اس سے پناہ مانگتا ہے، کبھی خدا کی مانگتا ہے، خدا کی نہیں مانگتا تو انسان کی پناہ مانگتا ہے، مگر پہچانتا ضرور ہے۔
وہی شیطان ہے جو دل کا شیطان، جو نفس کا شیطان ہے، جسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کی مثال میں نے دی ہے، نہ جماعت کا نام لیا نہ اس شخص کا، کہ اس مثال پر بہت سے لوگ اگر غور کریں تو شاید اپنے آپ ہی کو مخاطب سمجھیں، کیونکہ بہت سی جماعتوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری بات سننے والے خود نصیحت نہیں پکڑیں گے، کیونکہ ان کو دنیا کے شیطان تو صاف دکھائی دے دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، بیوی نے کوئی زیادتی کی ہے، تو وہ انہیں صاف دکھائی دے گی، بلکہ نہ بھی کی ہو تو دکھائی دے گی۔ اور رشتہ داروں نے کوئی زیادتی کی ہو کسی شادی بیاہ کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، وہ حق ادا نہ کیا ہو جو وہ سمجھتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، تو بعض اس پر سال ہا سال تک جھگڑا چلاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے متعلق اطلاع ملتی ہے اور آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی نے بہن سے بات نہیں کی، کیونکہ کسی ایسے موقع پر اس نے سمجھا کہ بہن کو میری طرفداری کرنی چاہیے تھی، اور سالوں سے بات نہیں کی۔ ایسی ملاقات میں میں نے ان کو بتا دیا کہ آج کے بعد اگر تمہاری یہ شکایت ملی تو پھر میں بھی تم سے اسی طرح سالوں بات نہیں کروں گا۔ تمہارا اگر بہن سے تعلق ٹوٹا ہے تو مجھ سے بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ خدا سے ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا اچھالتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان دیواریں حائل کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی رحمان ہوں، رحمی رشتے سے ایک میرا بھی رحمانیت کا رشتہ ہے۔ جس طرح رحم سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح رحمانیت سے ساری تخلیق ہوئی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رحمی رشتوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ تو میں ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں میری طرف سے کوئی غیر معمولی زیادتی کا سوال ہی نہیں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ بس تم رحمی تعلقات کو کاٹو گے تو میں تم سے اپنے تعلقات کو کاٹ لوں گا۔ اور عجیب ظلم کی بات ہے کہ یہ تو ان کو دکھائی دے دیتا ہے، مگر روتی بلکتی ہوئی بہن دکھائی نہیں دیتی۔ جب ان کو اس طرح بتایا جائے تو کچھ تھوڑی سی ہوش آتی ہے، مگر ماں باپ کی نصیحتوں کو وہ بالکل سنتے نہیں ہیں۔ تو دنیا میں جو بہت سے تعلقات بگڑنے کی وجہ ہے، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اپنے نفس کا شیطان انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی اور ان سے وہ سلوک کرے تو وہ ویلا کریں گے، شور مچائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیسی جماعت ہے جس میں ایسے ایسے لوگ داخل ہیں جو اس طرح خدا تعالیٰ کی عائد کردہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمودہ حقوق کو ادا نہیں کرتے اور عائد شدہ قدروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو تو بعض دفعہ معصومیت سے کہیں ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو کبھی بھی خدا تعالیٰ کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کرتے، کوئی غلطی سے بات ہو جائے تو ہو جائے۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے، اور واقعتاً انسان جان بوجھ کر ہر فیصلے کے موقع پر نافرمانی کا قدم اٹھاتا ہے۔ اب جھوٹ کی بات چل رہی ہے تو یاد رکھیں کہ جھوٹ اس وقت انسان کا، ساری دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جھوٹ کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ محض دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ جھوٹ کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا ایک اور انداز ہے۔ جھوٹ تو دنیا کے زہروں کی طرح ہے، وہ زہر نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کیا کرتے، وہ زہر ضرور ہلاک کرتے ہیں اگر اتنی مقدار میں استعمال ہوں کہ وہ ہلاک کرنے والی، وہ زہر ضرور لمبا دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں اگر ان کی سرشت میں لمبا اثر داخل کر دیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ تو اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بھی کوئی ایک تو گناہ ہے، یعنی ہر مومن جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض سمجھتا ہے،
उसके लिए झूठ एक गुनाह की हैसियत भी रखता है और इस गुनाह का हिसाब किताब ज़्यादातर यौम आखिरत पे होगा। लेकिन मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ कि झूठ एक जहर भी है और वो जहर ऐसा है जो रोज़मर्रा ज़रूर असर दिखाता है, इसका मनफी असर ज़रूर जारी होता है और कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। सारी दुनिया में सबसे बड़ा फसाद झूठ का है और दरअसल इसलिए कि झूठ शैतान की इबादत का एक और नाम है। मैं जमात को पहले भी बारहा समझा चुका हूँ कि जब तुम कहते हो इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो छोटी छोटी गफलतें जो सरसद हो जाती हैं उनके मुतल्लिक तो आप इस्तिग़फ़ार से काम ले सकते हैं, मगर अगर ये इकरार ही झूठ हो और सरासर झूठ हो और इंसान जानता हो कि जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है हम गैरुल्लाह की तरफ मुँह करते हैं, तो ऐसे शख्स को दुनिया की सज़ा तो मिलनी ही है, आखिरत की सज़ा भी मिलेगी और उसकी सारी नमाजें अकारत जाएंगी। और झूठ जो है कई तरह के भेष बदलता है। आजकल मेरा ज़ोर है तबलीग के ऊपर और मैं जमातों से तवक्को रखता हूँ कि खूब तबलीग करें और कसरत से दुनिया में फैलें, क्योंकि हमारे पास अब वक्त थोड़ा रह गया है। यानी इस सदी के मोड़ तक पहुँचते पहुँचते अभी हमने इतने सफ़र करने हैं कि अगर हम महीनों के सफ़र दिनों में ना करें और सदियों के सालों में ना करें तो हम अपने फ़र्ज़ मनसबी की तरफ मुतवज्जे नहीं हो गए, क्योंकि हमने अब तक बहुत से काम कर लेने थे जो नहीं कर सके, बहुत सा वक्त ज़ाया कर चुके हैं। एक तालिब इल्म जो सारे साल ना पढ़े, कम से कम आखिरी रात तो उठ जाता है और सारी रात लगाकर कोशिश करता है कि मैं जो कुछ वक्त खो चुका उसका कुछ हासिल कर लूँ। लेकिन हम निज़ाम जमात के तौर पर निज़ाम को भी जवाब दें हैं और अफराद के तौर पर अल्लाह ताला को भी जवाब दें, और ये दूसरी जवाबदेही बहुत ज़्यादा सख्त है। इस जवाबदेही में जो जमात को है, कई लोग झूठ से काम लेते हैं और बाज़ दफ़ा जानते नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये वो अमर है जिसकी तरफ खुसूसियत से मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। रिपोर्टों में मुबालगे होते हैं, लिखा जाता है कि जी हमने इतना काम कर लिया और अब खुदा के फजल से इतने नए अहमदी हो गए, और जब उनको पहचानने की, उनको देखने की कोशिश की जाए तो वो दिखाई नहीं देते। जब देखा जाए कि जमात के रोज़मर्रा के कामों में उनके दाखिल होने से क्या फ़र्क पड़ा है, तो कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं देता। अब ये एक झूठ की किस्म है, लेकिन इस पर शैतान कई किस्म के पर्दे डाल लेता है। मसलन एक आदमी को, और ऐसे बहुत से वाक़यात मेरे इल्म में हैं, कि कहा गया क्यों जी हम अच्छी बातें कह रहे हैं ना, जमात अहमदिया ठीक है ना? वो कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा भी तुम्हारा नाम लिख लेते हैं। और उस बेचारे को कुछ भी पता नहीं कि किस चीज़ में नाम लिखा गया। उसने तायीद तो सिर्फ इस बात की कि हाँ आप अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स उसको ये बताया जाता कि हमें दुनिया क्या कहती है, उसको उनको बताया जाता कि देखो हम वो हैं जिनको नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम में रखना डालने वाला शुमार किया जाता है, हमारे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि तुमने नया दीन बना लिया है, हमारे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन को तुम बतौर ख़ातमुन नबिय्यीन हकीकत में तस्लीम नहीं करते, झूठ बोलते हो कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, क्योंकि उनके ख़ातम मानते हुए भी तुमने एक नया नबी खड़ा कर लिया है। अब ये वो तलख बातें हैं जो जमात के मुतल्लिक़ कही जाती हैं। ये सुनाएं और फिर उससे इकरार लें कि हम जानते हैं कि ये झूठ है। इन सब बातों के बावजूद हम कबूल करते हैं कि जमात अहमदिया सच्ची है, तो फिर इसको सच्चाई कहते हैं। बस बज़ाहिर एक शख्स ने कोई झूठ नहीं बोला, यानी बज़ाहिर झूठ नहीं बोला,
اس نے یہ رپورٹ کی کہ جی میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب کچھ. اس پر میں نے کہا اچھا دستخط کر دو. اب ان دستخطوں کا کیا فائدہ، کیونکہ جب ایسے لوگوں تک دوسرے پہنچتے ہیں، اور ایسا بارہا ہوا ہے، بعض ایسے ابتلا میں نے دیکھے ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر آئے ہیں، جو نئی بنائی ہوئی جماعتیں تھیں، وہاں مربیان نے ان کو ہرگز نہیں بتایا کہ ہمارے متعلق دنیا کیا کہہ رہی ہے. اور چونکہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے عمل اچھے تھے، وہ دیکھنے میں بڑے پکے مسلمان دکھائی دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو دیکھنے والوں نے کہا تم بہت اچھے لوگ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کی بیعتیں کروا لی گئیں. اور جب مخالف پہنچے وہاں، جب پاکستان کو اطلاع ملی ہے دوسرے دشمنوں کو، انہوں نے فتنہ پرداز مولوی بھیجے. انہوں نے کہا کہ تم یہ ہو گئے ہو، یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں. اور ان ایسی ویسی باتوں کی ان کو کوئی بھی خبر نہیں تھی. چونکہ تبلیغ کرنے والے نے ان کو چھپا لیا، تو یہ بھی تو ایک جھوٹ ہے. حق کو چھپانا تاکہ کوئی مقصد حاصل ہو جائے، یہ بھی ایک ظلم ہے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے غالباً اصرار کریں گے کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان کا نفس اندر سے جانتا ہے اور ان کو ملزم گردانتا ہے، جانتا ہے کہ انہوں نے پردہ پوشی کے حق سے اخفا کیا ہے اور حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب ایسی جماعتوں کا فائدہ کیا ہے جو جھوٹ سے بنائی جائیں؟ ہمیں تو ان میں کوئی دلچسپی نہیں. ایسے لوگ جب وہ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے، تو میں ان کو لکھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، اب جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں. جماعت احمدیہ کو تو ایسے آدمیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جو جماعت میں داخل ہونے کو ایک آسان مزے کا کام سمجھیں. اور آسان مزے کے کاموں میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے مسجدیں تعمیر کریں گے، تمہارے لیے مشن ہاؤس بنائیں گے، تمہاری یہ خدمت کریں گے اور تمہاری وہ خدمت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہسپتال بنائیں گے اور پھر اسکول جاری کریں گے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اپنی ذات میں جھوٹ نہیں ہیں، مگر ان میں ایک مخفی جھوٹ ہے. وہ یہ کہ ہم ہرگز حرص دلا کر یا بعض اسکولوں کالجوں یا ہسپتالوں کی لالچ دے کر کسی کو احمدی بنانا نہیں چاہتے، نہ بناتے ہیں. بس وہ اس لحاظ سے جھوٹ سے کام لے رہا ہے کہ اس ذریعے کو اس نے استعمال کیا جس کی اس کو اجازت نہیں تھی. اور رپورٹوں میں لکھتے وقت یہ نہیں لکھا کہ ہم نے جو ان لوگوں کو مائل کیا ہے تو یہ کہہ کے مائل کیا ہے. اگر اشارتاً بھی پہلے کسی رپورٹ میں ذکر ہوتا تو میں فوری طور پر اس مربی کو روک دیتا یا اس کو بدل دیتا یا اسے فارغ کر دیتا. کیونکہ دین میں خدا کے سوا اور کسی چیز کا سودا نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا سودا کرو. اگر تم اللہ چاہتے ہو تو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ اس کے حضور پیش کر دو، پھر وہ تمہارا ہو جائے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا خدا کا مومنوں سے ایک سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یوں کرو کہ اپنی جان، اپنے اموال، سب کچھ میرے حضور پیش کر دو. کتنا بڑا کام ہے. اگر یہ سمجھ کر کوئی انسان حق کو قبول کرتا ہے یا یہ سمجھا کر کسی کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو کتنے ہیں جو جواب دیں گے. مگر ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس سودے کے نتیجے میں بأن لہم الجنہ، یہ میرا اقرار اور وعدہ ہے کہ ان کو ضرور جنت عطا کروں گا. اور یہ جنت آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اہم بات ہے. اگر لالچ دینی ہے تو یہ لالچ دو کہ خدا کی خاطر قربانی کرو، اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو کیسے قبول فرماتا ہے، کیسے کیسے تمہاری پریشانیاں دور کرنے کا انتظام کرتا ہے، تمہاری روزمرہ کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے لگتا ہے. بس اگر دین خدا کی خاطر ہے تو خدا سے وعدے ہونے چاہیے، اور لالچ جو دینی ہے وہ خدا کے حوالے سے دی جائے.
اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ محض پہلی بات کہہ کر خوف دلانا حکمت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ یعنی قرآن کریم نے نبیوں کو بشیرم و نذیرہ قرار دیا ہے، وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ وہ جب ڈراتے ہیں تو بہت سی باتوں سے ڈراتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہوگے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو ہمارے ساتھ شامل لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ اور ان پہلوؤں سے بھی، اس پہلو سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر تھے، غیروں کو ڈرانے کے علاوہ اپنوں کو بھی ڈراتے تھے۔ ایک موقع پر بعض صحابہ نے مکے کے ظلموں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اب تو حد ہو گئی، ہم قوم کے سردار تھے، ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہماری بات کو حکم سمجھا جاتا تھا، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ گلیوں کے ذلیل لونڈے بھی ہم پر پتھر اٹھاتے اور آوازیں کستے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، اور جب اس نے بات ختم کر دی تو فرمایا، دیکھو تم سے پہلے ایسے نبی تھے جن کے ماننے والوں کو سروں کو آروں سے چیرا گیا اور دو نیم کر دیا گیا اور انہیں اف تک نہیں کی۔ تم جانتے ہو تم کس پر ایمان لائے ہو؟ سب نبیوں کے سردار پر ایمان لائے ہو۔ یعنی یہ باتیں امپلائڈ ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ سب باتیں شامل ہیں، لیکن لفظوں میں بظاہر کسی کو شاید نہ دکھائی دیں، مگر اس کو غور سے پڑھیں، اس پیغام کو، اس جواب کو، تو آپ لرز اٹھیں کہ اپنوں کو ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے قبول کرنے کے نتیجے میں اس سے زیادہ ظلم ہوں گے جو ظلم پرانے نبیوں کے زمانے میں نبیوں کے ماننے والوں پر کیے گئے۔ تو ڈرانا تو برحق ہے، مگر پھر بشارتیں بھی تو تھیں، ایسی بشارتیں کہ جیسے کسی نبی نے کبھی کسی کو بشارتیں نہیں دیں۔ قیامت تک کے لیے اپنی امت کی سربلندی کی بشارتیں عطا فرمائیں، جنت میں اپنے آپ کو کوثر کے سردار کے طور پر پیش فرمایا، اور فرمایا کہ میرے ہاتھوں سے تمہیں وہ کوثر کی مے پلائی جائے گی، جس جیسی اور کوئی چیز دنیا میں نہیں، نہ آئندہ دنیا میں ہوگی۔ کوثر کا پلانا جو ایک ایسی سبیل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس میں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے ساتھ وابستہ فرمائی ہے۔ یہ بات کسی اور نبی کے متعلق آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ بس جہاں مصیبتیں زیادہ ہیں وہاں نعمتیں بھی تو بہت ہی بڑی ہیں اور عظیم الشان نعمتیں ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی فضیلتیں ہیں، لیکن ذرا سا غور کریں تو وہی فضیلتیں آپ کی امت کی فضیلتیں بھی بن جاتی ہیں، اور اس حصے پر لوگ غور نہیں کرتے۔ وہ فضیلتیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائیں، وہ ساری ایسی ہیں جو آپ کی وساطت سے ساری امت تک پہنچتی ہیں، ساری امت تک ممتد ہوتی ہیں، ہر انسان ان سب رستوں پر چل چل کے تھوڑا تھوڑا ان فضیلتوں سے حصہ پا سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ تعریف کرنے والے ایسی باتوں پہ سر دھنتے ہیں کہ آپ حاشر ہیں، آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ خاتم ہیں، اور نہیں جانتے کہ ہر مومن کو وہ ہونا چاہیے، ورنہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فضیلتوں کی تعریف کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو اللہ نے عرفان عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ ہم ہوئے خیر رسل، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نظر ان سب فضیلتوں پر تھی
جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام نبیوں سے ممتاز طور پر عطا کی گئی، اور تقاضا اس کا یہ سمجھا کہ تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا۔ بس وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں پر قدم آگے نہیں بڑھاتا، وہ نہ انذار کے مضمون سے واقف ہے، نہ تبشیر کے مضمون سے واقف ہے۔ بس واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ اپنے انذار میں بھی وضاحت کریں اور خوب کھولیں، کیونکہ جو شخص رستے کے خطرے نہ بتائے اسے رستے کی طرف بلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک انسان کو آپ پہاڑ کی چوٹی سے دعوت دیں کہ آؤ میری طرف آؤ، اور یہ نہ بتائیں کہ رستے میں کتنی کھڈیں ہیں، کتنے ایسے جانور، مثلا بعض دفعہ سانپ رستوں میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ اور بھیڑیے یا اور کئی قسم کے جانور، زہریلے جانور یہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آؤ تو اس رستے سے آؤ جس رستے سے میں آیا ہوں، اور وہ رستہ محفوظ رستہ ہو، اس رستے پر چل کر خطرہ نہ ہو۔ اگر انسان اس طرح دعوت دے تو لازم ہے کہ جہاں وہ خوشخبری دے گا کہ آؤ بلندی کی طرف آ جاؤ، وہاں انذار بھی کرے گا اور بتائے گا کہ اس رستے میں کیا کیا خطرات درپیش ہیں۔ تو خطرات کا بتانا لازم ہے، اس کے بغیر دعوت کا حق نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایک بھی نبی نہیں ہے جسے نذیر اور بشیر نہ کہا گیا ہو۔ یہ دونوں صفات ہیں جو نبیوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ دونوں صفات ہیں جو جماعت احمدیوں کو اپنانی ہوں گی۔ بس آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہر قسم کے خطرات سے آگاہ کریں، بلکہ بعض موقع پر منافقوں کے خطرے سے بھی آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں بعض دفعہ مجھے معین ہدایتیں دینی پڑتی ہیں۔ مثلا جلسہ سالانہ پر کچھ منافق لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ احمدی جن کے ساتھ کوئی نئے احمدی آ رہے ہوں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کو پہلے بتاؤ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آ کے یہ باتیں کرنی ہیں، اور ان باتوں کا جواب پہلے ہم سے لے لو، کیونکہ اگر تم نے سن لیا اور اثر پڑ گیا تو تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور بظاہر تہذیب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمارے سامنے وہ باتیں اٹھاؤ گے نہیں، لیکن تمہارا دل میلا ہو جائے گا۔ بس لازم ہے کہ سچائی کو اس طرح پہچانیں، اس کے باریک سے باریک تقاضے بھی آپ پورے کرنے کی کوشش کریں، اور تبلیغ کی سچائی میں یہ باتیں سب شامل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں تعداد بڑھانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ بتا دیا کہ ہم نے 50 کر لیے یا 100 کر لیے تو ہمیں اس سے ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بالکل غلط خیال ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس قسم کی بچگانہ باتوں سے اگر وہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوا، اور اگر وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ظلم ہے کہ خدا کو ایک عام سمجھ والے انسان سے بھی کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس تعداد پر خوش ہو سکتا ہے جو تعداد اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے اور اللہ کی خاطر تبدیلی نہ پیدا کرے۔ بس کینیڈا کی جماعتوں کو میرا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ تبلیغ کی طرف توجہ کریں، اور جس حقیقت کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کی تبلیغ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی نہ سمجھیں، اور اپنے نفس کے شیطان کو پہچاننے کی صلاحیت نہ پیدا کریں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کی زندگی ایک جھوٹ ہوگی، اور کچھ بھی فیض آپ اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے سے نہیں پا سکتے۔ اور یہ تو ایک روزمرہ کی ایکسرسائز ہے، یعنی ورزش ہے، ایسی ورزش ہے جس کے بغیر آپ کا روحانی بدن بن ہی نہیں سکتا، اس میں جان نہیں پیدا ہو سکتی۔ اعوذ باللہ کے تقاضے سمجھنے ہیں تو لا حول ولا قوت کے مضمون کو پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی خوف کی جگہ نہیں ہے، ہول، خوف سے بچنے کی طاقت
نہیں ہے، اور کوئی بھی نعمتیں عطا کرنے والی طاقت یعنی قوت نہیں ہے الا باللہ ہے، مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذریعے۔ اور جھوٹ میں خوف اور حرص دونوں اپنے اپنے رنگ میں گہرا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک طرف تو انبیاء کا پیغام ہے جس میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، انذار بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ دوسری طرف شیطان کا پیغام ہے، وہ بھی ایک انذار اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بھی ایک بشارت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کا انذار بھی جھوٹا، اس کی بشارت بھی جھوٹی۔ وہ انذار یہ کرے گا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دنیا میں بڑے نقصان اٹھاؤ گے، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سچائی پر قائم رہ کر تم اپنی دنیا اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہو۔ اور یہ مضمون جو ہے کینیڈا میں اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے امیگرینٹس ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو پاکستان میں بعض دفعہ حقیقی مظالم سے تنگ آ کر، بعض دفعہ اس خوف سے تنگ آ کر کہ حقیقی مظالم ہمارے سر پہ لٹکے ہوئے تو ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو محض اقتصادی خرابی کے پیش نظر اس غربت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ تینوں وجوہات اپنی اپنی جگہ ان کے لیے ہجرت کا جواز پیدا کرنے والی تو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق کو بھی ایک ہجرت کا جواز قرار دیا ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ رزق پیش نظر ہو اور جھوٹ بولو کہ ہمیں فلاں مصیبت پڑی ہوئی تھی اس لیے نکلیں۔ اب یہاں پہنچ کر آپ دیکھیں کتنے ہیں جو لا حولہ میں شیطان کی آواز سنتے ہیں اور خدا کی آواز بھی سنتے ہیں۔ شیطان ان کے دل ان کو ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگر سچ بول دیا تو مارے گئے، سارے پیسے تم برباد کر بیٹھے ہو، اپنی جائیدادیں بیچ آئے ہو، یہاں پہنچے ہو، چھوٹے چھوٹے تمہارے بچے ہیں، اگر تم نے جھوٹ نہ بولا تو تمہیں ہرگز یہ حکومت اجازت نہیں دے گی، واپس جانا پڑے گا، اور پہلے سے بدتر حال میں واپس لوٹو گے۔ یہ شیطان کا ڈراوا ہے، اور یہ ڈراوا وقتی طور پر سچا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان ایسے ڈراوے بھی دیتا ہے جو انسان کو شیطان پر ایمان لانے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ واقعتاً اس کے ساتھ یہ ہو بھی جاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش میں شیطان کی بات مان لیتا اور اللہ کی بات رد کر کے جھوٹ کا سہارا لے لیتا، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا، پھر کبھی خدا اس کی نہیں سنے گا۔ لیکن اگر وہ اس ابتلا پہ ثابت قدم رہے، اگر وہ کوڑے کی بھی پرواہ نہ کرے، جو کچھ جاتا ہے خدا کی راہ میں جائے، اور سوچے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا کیا تھا۔ عہد تو یہ کیا تھا کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ تیرے سپرد ہو گیا، اب تو جانے، اور جو بھی تو نے اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا تو میرے حوالے سے بھی خیال رکھے، یہ اب تیرا کام ہے۔ جس نے یہ وعدہ کیا ہو اس کو اگر کینیڈا کی امیگریشن نہ مل رہی ہو جھوٹ کے بغیر، اور وہ سب خدا سے وعدے کیے ہوئے وعدوں کو چھوڑ کر پیٹھ کے پیچھے پھینک کر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے تو یہاں رہنا ہی رہنا ہے، تو آپ بتائیں یہ جھوٹ اس پر کیا اثر دکھائے گا؟ ایسے لوگوں کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ ہر زہر کی بھی قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ بعض زہر ایسے ہیں جو وقتی طور پر مشکل میں ڈالتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی سزا ملی اور معاملہ ختم ہوا۔ مثلا پیٹ خراب مرچیں کھا لی ہیں، اب یہ تو نہیں کہ ساری عمر مرچیں پیچھے نہ چھوڑیں، تھوڑی دیر سی کی، مشکلوں میں پڑے، کچھ دوائیاں وغیرہ کھائیں اور چھٹی ہوئی، اور پھر دوبارہ جب تک آپ نہ کھائیں آپ کو دوبارہ سزا نہیں ملے گی۔ لیکن آرسنک کھا لیں
تو خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ، ساری عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پرانے مردے جو فرعون مصر کے نکالے گئے ہیں یا اس سے بھی پہلے کے مردے جو نکالے گئے ہیں، سائنسدان ان کی ہڈیوں کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا آرسنک کھایا ہوا ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ جھوٹ جو بظاہر دائمی فائدے پہنچاتا ہے، اس کا نقصان بھی دائمی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس قسم کے جھوٹ کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، ان کو کوٹھیاں بھی مل جاتی ہیں، ان کو موٹریں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، بظاہر دنیا کے سامان ہیں، بچے پل رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ جتنا فائدہ لمبا ہوگا جھوٹ کے نتیجے میں، اتنا ہی آپ کی ساری زندگی آپ پر لانتیں ڈالے گی کہ تم نے غیر اللہ سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کی ہوش نہیں آئے گی تو تب ہوش آئے گی جب آپ کی اولادیں آپ کے سامنے ضائع ہو جائیں گی، جب گھروں سے برکت اٹھ جائے گی، اور عملاً آپ سرکتے سرکتے نظام جماعت سے بالکل اکھاڑ کے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، قوت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور خوف بھی خدا ہی کا رکھنا ہے، اور ہر وہ خوف جائز ہے جس کے نتیجے میں خدا ہاتھ سے جاتا ہو۔ اس خوف کو قبول کر لو، یعنی ان معنوں میں کہ اس کا نقصان قبول کر لو۔ اور ہر قوت وہی قوت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر رزق وہی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے موقعوں پر آ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہم نے چالاکی کی ہے، ایسا جھوٹ بولا کہ دیکھو اب کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں ہم، کتنے اچھے حال میں ہو گئے، اور وقتی طور پر ہو بھی جاتا ہے۔ مگر میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسا جھوٹ جو لمبا فائدہ پہنچانے والا ہو وہی لمبا نقصان بھی پہنچایا کرتا ہے، کیونکہ تاثیریں خدا تعالیٰ نے اسی طرح رکھی ہیں۔ بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ قسمیں جن میں تمہارا ارادہ داخل ہو، جن میں وضاحت کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جھوٹ ہے اور پھر جھوٹ بول رہے ہو، ان پہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے زہر تو اپنے مزاج کو سچا ثابت کر دکھائیں، ان میں تو پکڑ کا مادہ ہو، مگر وہ زہر جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ ان پر ضرور تمہاری پکڑ ہوگی، وہ اپنی پکڑ نہ دکھائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض زہر گھل جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ نقصان پہنچاتے ہیں، بعض زہر پھر آگے نسلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا، لیکن قانون قدرت ہے کہ بعض زہروں میں یہ تاثیر ہے وہ لمبا چلنے والے ہیں، وہ نسلوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ بس گناہ میں بھی لمبا چلنا اور نسلوں میں داخل ہونا اس کے مزاج میں شامل ہے، اور جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ سے توبہ نہ کی تو پھر آپ کی سوسائٹی میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس سب سے پہلے تو نیک لوگوں کے جھوٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ سے یہ فائدہ وابستہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے سمجھے جائیں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ایک بھی بیعت نہیں کروائی تو نہ کروائی ہو، ہم اس کو برا تو نہیں سمجھتے، اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اس پہ رحم کرتے ہیں، اس کو توجہ دلاتے ہیں۔ مگر وہ شخص جس نے 20 بیعتیں کروا کے خوشنودی حاصل کی ہو، وہ دو طرح سے شرک کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جھوٹ بولا اور جھوٹ اپنی ذات میں شرک ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کو خوش کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کر لیا۔ ایسے لوگوں کے جو بڑے ہیں، یعنی بڑے سے مراد نظام جماعت میں بڑے ہیں، امیر ہو یا جو بھی ہو، اس کو خوش کرنے کی خاطر آپ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے یہ کام کیا ہے، یا مجھے خط لکھ دیتے ہیں اور ساتھ دعا بھی لکھتے ہیں کہ دعا بھی کریں ہمارے لیے، ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور انہی میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یعنی حقیقت میں نہیں کیا ہوتا۔
تو نہ میری دعا ان کے کام آ سکتی ہے، نہ ان کی اپنی دعا ان کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بندے کو خوش کر رہے ہیں اصل میں۔ بس جھوٹ میں یہ بات داخل ہے کہ جھوٹ کے نتیجے میں انسان اپنا دنیا کا فائدہ اس طرح چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر سے گویا بچ گیا ہے تو خدا اسے پکڑے گا نہیں۔ اپنے دلوں سے، اپنے ضمیر سے، اپنی عادات سے جھوٹ کو اس طرح صاف کر دیں کہ اس میں کچھ بھی اس کا، آپ کی ذات میں کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ یہ جد و جہد بڑی لمبی ہے۔ روزمرہ آپ کے گھروں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، اپنی بیویوں سے بول رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے بول رہے ہیں، اور ان چیزوں کو پکڑا نہیں جا رہا۔ بس میں آپ سے متوجہ ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر کینیڈا کی جماعت میں نئی زندگی پیدا کرنی ہے تو ان شیطانی زہروں سے تو بچیں جو زندگی کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دشمنی زندگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھیں، اللہ کے سوا کسی سے اپنی کوئی حرص نہ باندھیں۔ جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگیں، اور اس مانگنے کے لیے وہ صبر دکھائیں جس کے نتیجے میں آخر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کی محنتیں لازم ہیں، وہ آپ کو کرنی ہوں گی، مگر جلدی دولت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ خدا کو ناراض کرتے ہیں، سود اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے قرضوں کا بوجھ ڈال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ایک بڑا کارخانہ قائم کر لیا، ایک بڑی بزنس قائم کر لی، تو یہ سب جھوٹی کے قصے ہیں۔ اللہ نے ان باتوں میں سود کی کمائی سے اپنے آپ کو طاقت دینے سے منع فرمایا ہے، اور سود کی کمائی میں بھی پھر فرق ہیں۔ بعض جگہ سود نام ہے لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ فائنینشیل نظام کے تابع آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے اس میں ایک ایسی پہچان آپ کے سامنے کھولی ہے پہلے بھی، اب میں پھر کھولتا ہوں، جس کے نتیجے میں آپ بالکل واضح سمجھ لیں گے کہ آپ نے کیا حرکت کی۔ اب آج کل جو سودی نظام ہے وہ اس طرح دنیا پہ چھایا ہوا ہے کہ کوئی تاجر اس سے بچ کر نکل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ ضمانت لکھواتا ہے کوئی، یعنی اس بینک کے پاس جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ اس میں سچ بولتا ہے اور جتنا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، تو پھر یہ سود تو ہے مگر اس قسم کا مکروہ سود نہیں جو انسانی نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کاغذات کی تیاری کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگی پھرتے ہیں، ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور ان کا سب کچھ گھر کا بیچ بھی دیا جائے تو اگر ان کو $10,000 سے زیادہ نہیں مل سکتا تو کاغذات میں وہ اتنی اپنی قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور بینک کے مینیجر سے اتنی دوستیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی 1 لاکھ کی جائیداد بینک کے نام ہو گئی، اور جو کچھ بھی ان کا حق تھا اس سے 90% زیادہ وصول کر لیا۔ اور جب یہ لوگ پھر گرتے ہیں، جب ان سے ناکامیاں ہوتی ہیں تو تجارت میں تو اونچ نیچ دونوں چلتے ہیں ضرور۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تاجر 100% اپنے نفع پر یقین رکھتا ہو، پر جب وہ گرتے ہیں تو بیوی بچے سارے برباد، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قرضے مانگتے ہیں لوگوں سے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم آپ کے قرضے واپس کر دیں گے، اور ان قرضوں میں آپ کا حصہ بھی ڈالیں گے، یعنی اس فائدے میں آپ کا حصہ ڈالیں گے جو ان قرضوں سے ہمیں نصیب ہوگا۔ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا کم سے کم اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گھر گھر میں فساد، جماعت میں اختلافات۔ تو یاد رکھو شیطان آپ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں کھول کر بیان فرمایا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان بات کرے اور تمہارے حق میں بات کرے، اس کے باوجود تم اس کی بات سنتے ہو۔ دشمن کی باتیں مانتے کیوں ہو؟ یا تو دل میں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان دشمن ہے، آپ دل میں کہتے ہیں نہیں، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ بڑا دوست بھی ہوتا ہے، فلاں جگہ ہمیں شیطان سے فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ شیطان کی دوستی بالآخر ضرور نقصان پہنچاتی ہے،
اور یہ تو ایسا مضمون ہے جس پر مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور وہ شیطان کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شروع میں وہ سبز باغ دکھاتا اور انسان کو سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، مگر ایک وعدہ لے لیتا ہے اس سے کہ اپنی روح میرے پاس فروخت کر دو۔ پھر جب اس کو دنیا نصیب ہوتی ہے تو اس روح فروخت کرنے کے نتیجے میں پھر جو اس کو دنیا میں جہنم ملتی ہے، اس کے نقشے کھینچنے والوں نے کھینچے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں اچھے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اس مضمون کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے خوب کھول دیا کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی حقیقت ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مغربی دنیا میں کثرت سے پھیلنے کے لیے جہاں اور باتوں کی ضرورت ہے وہاں سچائی پر قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بہت کوشش کر چکے مگر پھل نہیں لگتا، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا فرمایا، سچوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے منہ اور ہوتے ہیں۔ وہ تبلیغ میں سچے بھی ہوں اور اپنی زندگی میں جھوٹے ہوں تو ان کو پھل نہیں لگیں گے۔ اس لیے دل کی سچائی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں آپ نے حاصل کرنی ہے وہ دل کی سچائی کے بغیر آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس بجائے اس کے کہ میں زیادہ تفاصیل میں جا کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کرو اور وہ کرو، اور میں بتا بھی چکا ہوں مختلف مواقع پر اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، مگر آج کے خطاب کے لیے میں آپ کو اور آپ کے حوالے سے ساری دنیا کو پھر جھوٹ کے خلاف جہاد کے لیے آواز دیتا ہوں، لیکن یہ آواز ہر سننے والے کے دل پر پہنچے اور دل پر اثر کرے تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں حرکت نہیں پیدا کرتی تو پھر اس آواز کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں۔ اپنے نفس پر غور کیا کرو، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک غور کا عذر ہمارے پاس روزانہ ہاتھ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں روندے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان کی شرارتوں سے۔ اور روزانہ دھتکارے ہوئے روندے ہوئے شیطان کی آوازیں آپ سنتے ہیں، ان پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس اعوذ باللہ کا کیا فائدہ؟ اور اگر اس قسم کی اعوذ باللہ پڑھ کر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور اگر اس اعوذ باللہ میں کچھ شرارت داخل ہو، یعنی عمداً آپ خدا کی باتوں کو جھٹلانے والے اور شیطان کی پناہ مانگنے والے ہوں، تو پھر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو نیکوں کو تو نیکی میں ترقی دیتا ہے اور بدوں کو ان کی بدی میں بڑھاتا ہے، اور ان کے دل کے زنگ کھل کر باہر آ جاتے ہیں، ان کی بیماریاں پہلے سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ تو اعوذ باللہ ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے قرآن میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اپنے نفس کے شیطان سے پناہ مانگیں، دوسرے شیطانوں سے پناہ مانگیں، اور پھر قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ وعدہ فرماتا ہے آپ کو ضرور شفا بخشے گا۔ بس اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہوئے اپنے اندر صداقت کی طاقت پیدا کریں، اور صداقت ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے، اس کے ذریعے کمزوروں میں طاقت آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی باتیں عام اثر نہیں دکھاتی ہیں، اگر وہ سچے ہو جائیں تو علم سے بہت پڑھ کر ان کی سادہ باتیں دنیا پر اثر انداز ہوگی۔ بس آپ سچے ہو کر ایک ایسی سوسائٹی اس ملک میں بن جائیں جو ہر لحاظ سے ان سے دنیا سے ممتاز ہو، آپ کے اندر صداقت کی روشنی ہو، اور صداقت اپنی ذات میں قناعت بھی عطا کرتی ہے۔ یہ بات ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کی ضرورتیں پورا ہونے کا جو تصور ہے وہ ایک نسبتی چیز ہے۔ آپ کو جھوٹ بول کر شیطان کی عبادت کر کے دنیا مل بھی جائے
تو دل کی آگ تو نہیں بجھے گی اس سے، وہ اور زیادہ بھڑکائے گی آپ کی خواہشات کو، دل کی آگ اور بھی زیادہ بھڑکائے گی، یا خواہشیں دل کی آگ بھڑکائیں گی، اور ایسے لوگ بلکتے چلے جاتے ہیں، دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ سچائی ایک طمانیت بخش چیز ہے، سچائی سلامتی ہے۔ وہ لوگ جو سچے ہیں وہ غریب ہو کے بھی بہت خوش رہتے ہیں، ان کی سادگی میں بھی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ تجربے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ جو کچھ ہے وہ ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے خوشی سے قبول کر لیں، جو مزید لینا ہے اس کی خاطر محنت کریں، حکمت سے کام لیں، ضرور توجہ دیں، مگر بھروسہ خدا پر رکھیں۔ اور پھر اگر وہ دعا قبول نہیں کرتا تو ہرگز دل میں کسی قسم کی سرکشی کو داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ اکثر لوگ نہیں تو کم سے کم کچھ ایسے ضرور ہیں جو سوال کرتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے تو دعا کی کوئی نہیں قبول ہوئی، ہم نے تو دعا کی کہ ہمیں وہ روپیہ مل جائے، وہ روپیہ مل جائے، وہ جائیداد مل جائے، وہ مکان مل جائے، وہ کار مل جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جن کی دعائیں اپنی غرض سے وابستہ ہیں، جو اپنی انانیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی محبت سے خالی دعائیں کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دھوکے میں ہیں کہ خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ایسے بڑے بے وقوف ہیں دنیا میں، وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی خدا کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کا دھوکہ محض فرضی ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ان کو الٹ پڑتا ہے۔ مگر دنیا واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ہم خدا کے نظام کو کلیت نظر انداز کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا کی تعلیم بتاتی ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ خدا کا ایک رزق کا نظام ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے نہیں مانا اور ہم دوسرے راستے سے وہ حاصل کر چکے ہیں جو تو ہمیں منع کرتا ہے کہ حاصل نہیں کرنا، اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی اگر اس دنیا میں برباد نہیں کرتا تو آخرت میں وہ اس سے بہت بڑی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان شیطان سے مانگے، اس کے دیے ہوئے پر پلے اور اپنی دنیا بنا لے، اور پھر ہنس ہنس کے مومنوں کو دیکھے کہ دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو دنیا میں خدا دے دیتا ہے کہ یاد رکھے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ان کی سزا آخرت کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں کھول دی ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو، یعنی جس کو میں جانتا ہوں، دنیا میں سزا ملتی ہے تو مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، مگر ایک خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا غیر نہیں سمجھا کہ دنیا میں کھلا چھوڑ دے، مرنے سے پہلے اس کو کچھ سزا دے دیتا ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اس نے آخرت میں اس سے مغفرت کا سلوک فرمانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اور وہ لوگ جن کو کوئی سزا نہیں ملتی ان کے متعلق میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب وہ بدکتے بہت دور چلے جائیں گے، اور بعید نہیں کہ پھر آخرت میں وہ نامقبول ٹھہریں۔ بس اپنے اندر سچائی کی باریک راہیں تلاش کریں، اور یہ سچائی کی باریک راہیں آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کی نیتوں نے ان راہوں کو تراشنا ہے۔ جتنے باریک نظر سے آپ اپنے نفس پر غور کریں گے، آپ کو سچائی کی باریک راہیں نظر آئیں گی جو دونوں طرف جھوٹ سے بچ کر چلنے والی ہوں گی،
اور اگر آپ ان باریک راہوں کو تلاش نہیں کریں گے تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، آپ نے لازماً جھوٹ میں ٹھوکر کھانی ہے۔ بس جماعت احمدیہ کینیڈا کو میں خصوصی سے توجہ دلاتا ہوں کہ آپ تبلیغ کے کاموں میں بہت پیچھے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں تبلیغ کر بھی رہے ہیں تو فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ خدا کو فرضی باتوں کی ضرورت ہے، نہ جماعت کو فرضی باتوں کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں مبلغ پیدا ہونے چاہیے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر بچے، ہر بچی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کسی کو خدا کی طرف بلا کر یہ سعادت حاصل کر لی ہے کہ وہ خدا کا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا چسکا ہے جو اگر آپ کو اس وقت پڑ جائے تو یہ چسکا ایسا ہے جو پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کوئی نشہ تبلیغ جیسا نشہ نہیں ہے، کوئی عادت تبلیغ جیسی عادت نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات میں آپ کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ جو مزہ آپ کو خدا کی خاطر خدا کے بندوں کو واپس لانے میں ملتا ہے وہ ایک عجیب مزہ ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حوالے سے بیان فرمایا، لیکن وہ بندے نہیں سمجھتے کہ آن حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام اللہ کے حوالے سے مومنوں کو ہے۔ اگر خدا جو دنیا کی لذتیں محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ مجھے لذت آئی، تو تم جن کی خاطر خدا کو لذت آئی تم کیوں وہ لذتیں محسوس نہیں کرتے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا بندہ خدا کا جو گناہ گار ہو، جو خدا سے دور جا چکا ہو، وہ توبہ کر لے اور واپس آ جائے۔ اور دعوت اللہ اسی کا نام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی توبہ میں مددگار بنتے ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے آوازیں دیتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو خدا کے قدموں میں ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اسی کو پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہیں جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ واپس آ جائیں، واقعتاً خدا کے حضور آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو تپتے ہوئے صحرا میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہو اور اس کا سب کچھ پانی، کھانا، ہر چیز اونٹنی پر لدا ہو، وہ آنکھ کھولے تو اونٹنی غائب ہو چکی ہو، اور اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بغیر وہ چند دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ انتظار میں ہو یہاں تک کہ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اس اونٹنی کو واپس اپنی طرف آتا دیکھے۔ فرمایا جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ خوشی ایسی ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور ہم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر نظر رکھ کر خوشی محسوس فرماتا ہے، یعنی خوشی کے معنی اور ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے کھوئے ہوئے بندو، تم سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جاؤ، کیونکہ سورج ڈوبنے سے مراد زندگی کے سورج کا ڈوبنا ہے، اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی وقت نہیں رہتا۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے حقیقی مالک کی طرف واپس آ جاؤ۔ وہ سامان جو اونٹ نے لادا ہوا ہے وہ انسان نے بھی لادا ہوا ہے، اور خدا کو خوشی تب ہوتی ہے کہ یہ سامان خدا تک واپس پہنچ جائے، جبکہ اس بندے کا اپنا اختیار تھا کہ اسے واپس کر دے۔ اس مرنے سے پہلے جو خدا کا ہے وہ اسے دے دو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو جو خوشی محسوس ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر تمہاری خوشیاں بن جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ملے، ہم لوگوں کو اس طرح کامیابی کے ساتھ خدا کی طرف بلائیں کہ وہ محسوس کرنے لگیں کہ خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خوشی جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ کوئی آسمانی خوشی ایسی نہیں جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں۔ اس بات کو بھی دل سے نکال دیں۔ جب دور سے آتے ہوئے اونٹ کو وہ شخص دیکھتا ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، اونٹ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب
خدا کے قریب کوئی بھٹکی ہوئی واپس آتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی نظر خدا کی نظروں پر نہ ہو. ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے. اس کا ہر قرب جو خدا کی طرف ہے اس کے لیے بے انتہا خوشیوں کے سامان پیدا کرتا ہے. بس وہی خوشیاں ہیں جو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں خدا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کوئی خوشیاں محسوس نہیں کیا کرتا. بس اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ملے، ہم اپنی زندگیوں کی کایا پلٹ دیں، ایک ایسی جماعت بن کر ابھریں جس کے نتیجے میں ہمارے سفر تیزی کے ساتھ ہوں. ہم گھنٹوں کے سفر لمحوں میں کریں، ہم ہفتوں کے سفر گھنٹوں میں کریں، ہم مہینوں کے سفر دنوں سے کم عرصے میں اور صدیوں کے سفر سالوں میں کرنے والے ہیں. 3 سال ہی تو ہیں باقی ان صدی گزرنے میں، اور دیکھو آپ نے کتنی مسافت طے کرنی ہے. بہت دیر سوئے رہے ہیں، اب اٹھے ہیں تو سورج ڈوبنے والا ہے اور سفر باقی ہے. زندگی کا سفر ڈوبنے سے پہلے یہ سفر اختیار کریں، اور اگر سورج ڈوبنے کے خیال سے، اس کے خطرے سے کہ ہم کہیں منزل نہ کھو بیٹھیں، آپ نے سفر کیا اور محنت کی اور کوشش کی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قدم پر بھی آپ مردہ ہو کر گریں گے، جس قدم پر بھی آپ جان دیں گے، اسی قدم کو اللہ منزل قرار دے دے گا. اور یہ اللہ کی رحمتوں کی میں سے ایک عظیم رحمت ہے کہ اس کی منزل کچھ اور معنی رکھتی ہے. اس کی طرف حرکت کا نام ہی منزل ہے، اس کی طرف جد و جہد کا نام ہی منزل ہے. جس لمحے آپ کو موت آئی، وہی لمحہ اگر آپ خدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں آپ کی کامیابی کا لمحہ ہوگا. آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ فزت برب الکعبۃ ہے. وہ صحابی جن کے سینے کو چھیدا جا رہا تھا نیزے سے، وہ یہ اعلان کر رہے تھے فزت برب الکعبۃ. بس موت کے لمحوں میں بھی کامیابی نصیب ہو جایا کرتی ہے. اپنی موت کو خدا کے لیے کر لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.